اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج انشاءاللہ العزیز ہم اسلام کا تعارف پڑھیں گے. آپ اپنی اپنی کتاب اٹھائیں اور پیج نمبر 1 اسلام کا تعارف، انٹروڈکشن آف اسلام. کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اسلام کا تعارف، اسلام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کسی بھی نجی محفل میں جاتے ہیں، کسی دوست احباب سے ملتے ہیں، تو اس میں ہم ہر کسی سے کہتے ہیں کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا تعارف کروائیے. پھر وہ ہمیں اپنے بارے میں وہ باتیں بتاتا ہے. اسلام سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن و آشتی یا امن و سلامتی. اور تعارف عارف سے ہے، معرفت سے ہے، جس کے معنی ہیں پہچان. اسلام کا تعارف، اسلام کی پہچان. آئیے اسٹارٹ دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ اسلام کا لفظی ترجمہ یا لفظی میننگ یا لفظی معنی، کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں. ایک ہی لفظی معنی ہوتے ہیں اصلی، یا لغت میں یا لغات کے اندر جو موجود ہے اسے ہم لغوی سے منسوب کرتے ہیں. اسلام کے لفظی معنی ہے حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، پورے کا پورا. اسے ہم اسلام سے منسوب کرتے ہیں. اور دوسرے میں کہتے ہیں اصطلاحی بھی کہتے ہیں کسی جماعت یا گروہ کے اس علمی یا فنی میننگ سے ہٹ کر کسی اور میننگ میں لے کر آنا اور اس گروہ یا جماعت کا اس پر اتفاق کرنا یا متفق ہونا، یہ اصطلاحی میننگ کہلاتا ہے. حکم ماننا، اپنے آپ کو کسی کے سپورٹ کرنا یا کسی کے سامنے گردن جھکانا. اب جو ٹاپک آگے چلے گا اس ٹاپک میں ہر جگہ لغوی میننگ بھی آئے گا اور اصطلاحی میننگ بھی آئے گا. اصطلاحی میننگ ہی شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا، اس کے سامنے گردن جھکانا اور اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کرنے کا نام اسلام ہے. شریعت یا انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو کسی کے سپورٹ کرنا، گردن جھکانا یا حکم ماننا، یہ اسلام ہے. اوپر والی لائن اس میں بلینک بھی ہے. اسلام کے لفظی معنی حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکانا یا اپنے آپ کو کسی کے سامنے سپورٹ کر دینا، یہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک دائرے کے اندر. یہ بوڑھے، یہ حدود اللہ ہے. اس حدود اللہ کے بتائے ہوئے احکام، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی اگر
इस दायरे से अगर हम बाहर निकलेंगे तो ये तजावुज़ होगा, यानी कि हमने वायलेट किया है, उन अहकाम को नहीं माना है। तो जब हम अहकाम को नहीं मानेंगे तो फिर हम चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखें, उससे कोई भी सरोकार नहीं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक खास मज़मून को पाबंद किया। आपने भी देखा होगा कि सूरज, चांद, सितारे अपने वक्त मुकर्रर पर आते हैं, तुलू होते हैं और अपने वक्त मुकर्रर पर गुरूब हो जाते हैं। किसी के भी मोहताज नहीं सिवाय एक हस्ती के, जो है रब्बे कायनात, जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। जमीन एक मुकर्रर वक्त में सूरज के गिर्द अपने चक्कर पूरा करती है। अब वो ड्यूरेशन आप बेहतर जानते हैं कि कितने अरसे के बाद सूरज जो है, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर पूरा करती है। दिन और रात एक खास पाबंदी के साथ एक दूसरे के बाद आते हैं। कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा गया है सूरज अपने मदार में चक्कर लगा रहा है और चांद अपने मदार में, न सूरज जमीन की तरफ और न जमीन सूरज की तरफ, ये सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इनको पाबंद बनाया है, एक सम, एक डायरेक्शन उनको मुतय्यन कर दी गई है और उसके मुताबिक ये अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं। आपने देखो कि किसी के साथ कोलाइड करते हुए कोलिजन नहीं होता, तसादुम नहीं होता, जो समत या डायरेक्शन मुकर्रर कर दी गई है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। सूरज और चांद मुकर्रर वक्त पर तुलू और गुरूब होते हैं, मौसम मुकर्रर अंदाज में बदलते रहते हैं और कायनात की कोई चीज अल्लाह के हुक्म से सरता भी नहीं कर सकती, हुक्म दूली नहीं कर सकती। ये एक इंसान है, यानी कि आंख खुलने से लेकर रात सोने तक कितनी वाले से करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रिस्क मुहैया किया जाता है, उसे लिबास मुहैया किया जाता है, उसे दुनिया के तमाम लवाज़िमात से उसे नवाजा जाता है। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल घर में आपके सरबराह हैं, बड़े भाई हैं, वालिद साहब हैं, मम्मा हैं या कोई भी है, आप उनकी बात मान के न देखें, क्या होगा? एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ठीक ठाक आपकी फेंटी लगेगी, दुत्कारा जाएगा, डांटा जाएगा, मारपीट करेंगे, जो भी जुज़ वक्ती उनके बस में होगा वो करेंगे, लेकिन कुर्बान जाएं उस ज़ात पे कि हमें भूखा उठाती जरूर है लेकिन सुलाती नहीं है। कितनी बड़ी कर नमाज है, वायलेशन पर वायलेशन। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ों में हम नहीं मारते हैं, ज़कात में हम नहीं मारते हैं, मिलावट हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, ग़ीबत हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, बदकारी हम करते हैं, उसके बावजूद हम पर इनायत है। कितनी बड़ी मेहरबानी मेरे आप, मेरे मौला की, रब्बे कायनात की। हम जैसे सूरह रहमान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? है आपके पास कोई ऐसा पैमान? हम जितनी भी तारीफ करें बहुत कम है। ये एक आंख है, ये भी उसकी नेमत है, नेमत बदल है सर, कान है, नेमत बदल है, ज़बान है, गोश्त का लोथड़ा है, ये भी गोश्त का लोथड़ा, ये भी गोश्त का लोथड़ा, लेकिन कुव्वत गोयाई इसको अता की है, इनको अता नहीं की, इनको अता नहीं की। यानी कि जो ड्यूटी जिसके सुपुर्द की है वो ड्यूटी बेहतर तौर पर वो कर सकते हैं, क्योंकि अहकाम इलाही की पाबंदी उनकी फिक्र में शामिल है। उनको डायरेक्शन, उनको सम मुतय्यन कर दिए। आपने देखा होगा कि वो सूरज जब तुलू होता है और गुरूब होता है तो आप गर्मियों और सर्दियों में उनका वो पैमाना जो मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला ने एक लाइन या एक डायरेक्शन उनको मुकर्रर कर दी है, उससे वो थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल की वजह से। बाकी वो जिस लाइन में आ रहे हैं, जैसे आते हैं ऐसे ही वो आते हैं, वैसे ही वो गुरूब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूकात से मुमताज पैदा किया है। एक और भी बात, अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने कहा, या बारे ये जमीन में फसाद पैदा करेगा, दंगे करेगा, कत्लो गारत करेगा। अल्लाह ताला कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर उन्हीं फरिश्तों से
इंसान को सजदा कराया। शायर कहता है ना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। हम उनके जैसे इबादत नहीं कर सकते। जो रुकू में है ता क़यामत रुकू में, जो सजदे में है ता क़यामत सजदे में, और जो क़याम में है ता क़यामत क़याम में। हमारे अल्लाह ताला ने हमें 24 घंटों में फर्ज नमाज के लिए, फर्ज में सुन्नत और नवाफिल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फर्ज नमाज 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा और 2 फजर, 4 8 और 3 11, 4 15 और 2 17, 17 रखते फराइज की। कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। मेरा हमें 35 से 40 मिनट। तो 35 से 40 मिनट अगर हम उसको दे दें जिसने हम पर इतने इनायात किए हैं, इतनी मेहरबानियां की हैं, इतने करम किए हैं, जिसका हिसाब ही कुछ नहीं है, लेकिन कहां हम में इतनी सकत कहां है? उसे अकल और फिक्र की नेमत देकर के महदूद दायरे में इख्तियार दीजिए। इंसान को जब पैदा किया है कि देखो एक दायरा भेजा है, ये दायरा हुदूदुल्लाह है। हम कहते हैं जी शुतरे बेमहार नहीं है। शुतरे बेमहार कहते हैं कि जिस ऊंट को नकेल में डली हुई हो, उसको काबू करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर 100 ऊंटों को नकेल डली हुई हो और एक को एक धुन के साथ, उसको उसकी धुन के साथ, और सबसे फर्स्ट वाला जो लीड कर रहा है उसको एक बच्चे के हाथ में थमा दें, वो सबको लेकर चला जाएगा, सबको हाथों को लेकर जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हमारे बस में कर दिया है। दुनिया की सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। ये तो अब हमारा काम है कि हम उनसे कितना इस्तेफादा करते हैं। अब इस दायरे के अंदर रहकर जो हम काम करेंगे, बात पुरुष होगी, पूछा जाएगा कि हमने इंसान को जरूर पैदा किया है, लेकिन किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नों को पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। लेकिन इबादत ऐसी नहीं जैसे हम बकौल शायर कि जान दी हुई उसी की थी, अब तो ये है कि हक अदा करना। किस समत में हम जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था वो मकसद फजूल, वो तो जानवर भी खाते हैं, पीते हैं और नस्ल बढ़ाते हैं। अगर हम भी यही काम करें तो हम में और उनमें डिफरेंस क्या है? हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है, तमाम मखलूकात से नुमाया पोजीशन में रखा है, और फरिश्ते जिसको इज्जत दें और उसको सजदा करें, फिर क्या ही बात है। लेकिन उसके एवज हम रीपे क्या करते हैं? सिर्फ 17 रखते हैं अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हमने। उनकी अदायगी हम कैसे करते हैं? जैसे कोई कर्ज लिया हो। याद रखिएगा क़यामत के रोज यही हमारी नमाजें हैं, काले कपड़े में लपेट के हमारे मुंह में हकारत से ऐसे मुंह पे मार जाएंगे। ये देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फरिश्तों से बेहतर हम इबादत नहीं कर सकते। कमाल है। तो हमसे 40 मिनट मांगे हैं उस रब्बे कायनात ने, जिसकी बेपनाह रहमतें हम पर नाज़िल होती हैं दिन रात। अगर जैसे अपनी मौत और हयात का कोई इख्तियार नहीं, बिल्कुल जी, कोई मुझे एक एग्जांपल दे दे कि मैं अपनी जिंदगी पर पूरी दस्तक या कंट्रोल रखता हूं। इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब किसके लिए? उस रब्बे कायनात के लिए। तो जब पॉसिबल नामुमकिन सी बात है, लेकिन सबसे याद रखना को जो कुछ करता है अपने इरादों का, बिल्कुल जी कहें कि इसके दौरान जितना भी वक्फा इसमें आता है, 65 साल की उम्र है, 15 की है, 20 की है, 100 साल की है, 75 साल की है, उसके अंदर जो पाकिस्तानियां करेगा वो अपना जिम्मेदार होगा। मुझसे पूछा जाएगा कि कुरान की एक सूरत में, सूरह अनाम आयत नंबर 165, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। अगर आपने देखा हो तो आयत नंबर सफ़ा नंबर 134।
اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے ہے، اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص کسی دوسرے کا، کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں۔ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے میں اپنا رسپانسبل ہوں، میرا بیٹا اگر کوئی کام کرے گا وہ اپنا رسپانسبل ہے، میرے گھر والے کوئی کام کریں گے وہ اپنا رسپانسبل ہے، اور آپ لوگ کوئی کام کرو گے آپ اپنے رسپانسبل ہو، آپ سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم کی حدیث یہ ہے تم میں سے ہر کوئی رعیت رکھتا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم رائن اور کلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، سربراہ ہے، سردار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس رسول کے احکام کا تابع کر دے۔ اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہم تک باتیں پہنچائیں، اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تابع کر دے۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ مجھے اپنی قربتوں میں تلاش کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کا کوئی کام بھی ان احکام کے منافی نہیں ہوتا۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، گفتگو کرنا، جو بھی وہ کام کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے محبوب نبی کے حکم کے مطابق، تو اسی لیے کہا کہ پھر میں ان کا اونا بچھونا بن جائے، اپنے آپ کو وہ بالکل سپورٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ۔ یوم عرفہ کے دن نبی کریم پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس میں صرف دین اسلام کو سامنے رکھ کر یہ آیت کا حوالہ بھی میں آپ کو دیا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں اپنے محبوب نبی، اور انہوں نے ہمیں آگے بتایا۔ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال، جو اللہ اور رسول کے احکام کو مد نظر رکھ کر جو کام کیے جائیں وہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے۔ پہلے تو اسلام کی بات آئی، اب ایمان کی بات آئی کہ ایمان کیا ہے، اور اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس کی تین اقسام، کس کی؟ عمل صالح کی۔ عمل صالح کی تین اقسام کون سی؟ نمبر ایک عبادات، عبادات جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی، محتاجی کا اظہار کرنا، یا اصطلاحی شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کی بجاوری کو عبادات کہا جاتا ہے۔ حقوق دو قسم کے، نمبر ایک حقوق اللہ، اور نمبر دو حقوق العباد۔ یہ حقوق کی بات ہے، اور وہاں اس نے تین باتیں بتائی تھیں، وہ تین باتیں ہیں عمل صالح کی۔ حقوق اللہ ڈیفائن کر دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، پلین ڈیلنگ، یعنی کہ
آپ نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے حج کیا، خدا کے بندو یہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے احکام، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھ سکتی ہے بندے کے اس میں کیا ہے، بندہ جج کہہ سکتا ہے۔ آئیے جی نماز پڑھتے ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ دیجیے، آپ صاحب استطاعت ہیں حج کیجیے، اتنا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پوچھ نہیں سکتے۔ پوچھنے کا حق صرف رب کائنات کو ہے، اور حقوق العباد یہ ہیں پوچھنے کی باتیں۔ آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ پوچھنے کی باتیں ہیں ہماری۔ یہ تو ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، او بھائی اللہ کے بندو یہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ اعمال ہیں۔ معاملات اگر ہمارے دوست ہو جائیں جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا جمعہ حجۃ الوداع آخر خطبے میں کہ اللہ کے بندو اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو ابھی سے طے کر لو، قیامت میں ہم اس کا نعم البدل نہیں دے سکتے، قطعاً نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں ان کا توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو نشے و فراز اونٹ نیند یہ تو چلو زمانے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو زیادہ بگاڑ بنا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 ہے جی معاملات، حقوق العباد، ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے، معاشرے سے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے ریلیٹڈ احکامات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات ان میں اگر کوئی کمی بیشی کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دی نا، کمی بیشی کی ہے، میں رب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ معاملات کے بارے میں یا حقوق العباد کے بارے میں، اگر حقوق العباد میں کسی نے ڈنڈی ماری ہے، کمی بیشی کی ہے، اونچ نیچ کی ہے، مار پیٹ کی ہے یا اور کسی لحاظ سے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں رب بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر سب سے امپورٹنٹ بات کون سی ہے؟ حقوق العباد والی۔ اور تیسرا اس میں آیا ہے مثالے میں اخلاق، کیا بات ہے جو میرے آقا کے اخلاق کے بارے میں کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا بات ہے، کتنا زبردست جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 30 چیپٹرز کا جو قرآن ہے، جو ہولی بک Almighty of Allah which was revealed on the prophet of the universe، کیا کہا؟ انسانی صرف وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت دکھاتی ہیں۔ اخلاق کو دو قسم کے ہیں، ایک ہے اخلاق حسنہ اور ایک ہے اخلاق سیاہ۔ اخلاق حسنہ وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ وصف جنہیں اپنا کر انسان اوج کمال پر پہنچ جاتا ہے، بلندی کیا کہتے ہیں انتہائی ایسے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کر دیتا ہے، یہ ہے اخلاق۔ اور اخلاق سیاہ جنہیں اپنا کر انسان ایوانی سطح سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان اخلاق سیاہ سے بچائے اور آپ لوگوں کو بھی آمین ثم آمین۔ اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دین کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، یہ صرف سمجھنے کے لیے، جیسے ٹینسز آپ سمجھتے ہیں، ٹینسز ٹوٹل آپ کہتے ہیں 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، لیکن مزید ان کو ڈیفائن کیوں کیا جاتا ہے، ان کو کلاسیفائڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو مزید تاکہ سمجھنے میں آسانی
ہو. تو یہاں یہ اعمال کی تقسیم صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ دین کو یا اسلام کو ہم تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ ناچ کو ٹکڑے کر کے ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے، ناچ کو اس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف جسٹ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. آدمی ایمان تو لائے لیکن احکام الہی پر عمل نہ کرے، یا نئے کام کرے لیکن اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے. کیا بات کی ہے؟ کہتے ہیں آدمی ایمان لائے لیکن احکام پر عمل نہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، دوسرا بھی پڑھ لیا، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، معاملات اس کے درست نہیں ہیں، کیا فائدہ ہے؟ لیکن نیک کام تو کرے، یعنی کہ وہ نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، معاملات اس کے درست ہوں، لیکن اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے. دونوں باتیں متضاد ہیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے. ایسا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. جو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. دکھلاوے کا کوئی عمل نہیں. سورہ انفال کہ جب مشرکین مکہ دکھلاوے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، ناچنے والی، شراب کی بوتلیں، گانے والی ساتھ لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی راستے سے روکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اور اس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. ایسا ایمان اور عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں جو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، دکھلاوے کا کیا جائے. ایک ذرا بھی فائدہ نہیں ہے، ایک ذرا بھی. یہ نوٹ کر لیجیے. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، ریاکاری کے عمل سے پاک ہونا چاہیے، دکھلاوے کا اس میں شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ لوگ یہاں آتے ہو پڑھنے کے لیے، پورا سال آپ فیسیں بھرتے ہو، ریگولر بھی آتے ہو، کلاسز اٹینڈ کرتے ہو، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتے ہو، اور آخر میں چل کر آپ کو رزلٹ صفر ملے، کیا فائدہ؟ بالکل ایسے ہی دنیا اور آخرت کی مثال دی گئی. کہ ہم اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ ڈالیں تو پھر ہمارے اس زندہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف عبادات میں مصروف رہے لیکن اس کے معاملات احکام الہی کے مطابق نہ ہوں، یہ بھی غلط ہے. یہ تو بالکل اس کے ٹوٹلی اپوزٹ آیا ہے. اسلام میں مکمل نظام حیات ہے، زندگی کی کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے مطابق نبی کریم نے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک نہ پہنچائے. ان تک جو